نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ میں ہوں عبد القادر مری، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ میرے محترم بھائیوں، میں آج اس موضوع پر بات کرنا چاہوں گا کہ انڈیا کے اندر یعنی جو حالات اس وقت چل رہے ہیں، تو انڈیا نے کتنی بڑی غلطی کی ہے یہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ انڈیا کا یہ ظلم شروع سے ہی چل رہا تھا، مگر پاکستان نے پوری دنیا کو یہ باتیں پہنچانے کی کوشش کی کہ یہ جو انڈیا ہے یہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے، کشمیریوں کے اوپر، یعنی بہت ہی معاملات انڈیا کے شروع سے ہی خراب چل رہے تھے۔ مگر عرب ممالک یہی سمجھتے تھے، مسلمانوں کے ممالک یہ ہو سکتا ہے پاکستان اور انڈیا کی ایک دشمنی چل رہی ہے، اس وجہ سے یہ باتیں ہمارے تک پہنچ رہی ہیں، مگر اس طرح کچھ بھی نہیں تھا۔ مگر اس مرتبہ ان کا ظلم اتنا بڑھ گیا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ تو پھر جب یہ باتیں عرب ممالک تک پہنچی، یعنی وہاں تک یہ باتیں پہنچا دی گئی، تو وہ پھر سمجھ گئے کہ اب انڈیا کا بہت ہی زیادہ زیادتی انڈیا کی طرف سے ہو رہی ہے، یعنی بی جے پی حکومت کی طرف سے ایک سازش کے طور یہ کام کیا جا رہا ہے۔ تو پھر ان تمام ممالک نے مل کر انڈیا کا بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا، یعنی انہوں نے بولا کہ انڈیا کے جو پروڈکٹ ہیں، یعنی جو چیزیں انڈیا سے آ رہی ہیں، ہم ان کو نہیں خریدیں گے، ہم انڈیا کے تمام چیزوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں اور انڈیا کو پیٹرول نہیں دیں گے۔ یعنی یہ تمام چیزیں جب انہوں نے عرب ممالک نے کی، تو پھر انڈیا نے دیکھا اب کوئی میرے پاس کوئی اس کا حل تو ہے نہیں، تو انہوں نے پھر سوچا بھائی ہم بھی کوئی ایسی سازش کرتے ہیں تاکہ ان کو بھی نقصان پہنچے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک بندہ کسی کو 4 تھپڑیں مار دے، صحیح ہے، تو اس کے پاس پھر کوئی مجال نہیں ہوتا، اگر تھپڑ نہیں بھی مار سکتا تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں تھپڑ لگاؤں، اگر نہیں بھی لگا سکتا پھر وہ بولتا ہے بھائی یہ جو 4 تھپڑیں لگی ہیں نا، اس سے مجھے کچھ فرق نہیں پڑا، کچھ بھی نہیں ہوا، محسوس بھی نہیں ہوا، مجھے تو پتہ بھی نہیں لگا، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو پھر انڈیا کا بھی ابھی یہی حال ہے۔ تو انہوں نے بولا بھائی جو عرب ممالک کے اندر یعنی ان کو ہم چاول پہنچاتے ہیں، ان کو ہم یہ گندم وغیرہ پہنچاتے ہیں، یعنی یہ پھر کہاں سے لے گا؟ ہم تو پیٹرول روس سے بھی منگوا لیں گے، یعنی ہمارے جو اتنے ورکر ہیں 1 کروڑ کے قریب کام کر رہے ہیں، تو یہ پھر کہاں سے اتنے ورکر لے آئیں گے؟ ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، ہم قطر کے پر قطریں گے، یعنی اس طرح کی باتیں اب انڈیا میں چل رہی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ابھی وہ تو ہار گیا، اس کے پاس کوئی چارہ تو ہے نہیں۔ ابھی ان سے پوچھو، صرف ایک پاکستان جو کئی ممالک کو چاول سپلائی کرتا ہے، یعنی فلپائن، یعنی فرانس اور یورپ کے کچھ کنٹری ہیں، دنیا میں بہت ہی ممالک میں پاکستان چاول گندم بیچتا ہے، تو پاکستان اگر وہاں کم کر کے یہ عرب ممالک کو نہیں دے سکتا، اور دنیا میں کتنے ممالک ہیں جو چاول کے پیداوار، ان کے پاس گندم ہے، سب چیزیں ہیں، تو یہ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں۔ تو انڈیا اگر کہتا ہے کہ بھائی پیٹرول میں روس سے لوں گا، مگر انڈیا کی اتنی معیشت مضبوط نہیں ہے کہ وہ ہر وقت روس سے پیٹرول لے، اور کوئی آسان راستہ بھی نہیں ہے۔ کون سا راستہ روس سے انڈیا کو ٹچ کرتا ہے کہ اتنے جلدی انڈیا تیل وہاں سے آئل خرید کر لے گا؟ یعنی انڈیا کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مقدس کتاب میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو، آپ کی شخصیت کو ہم نے بلند کیا، اس کے شان میں کوئی گستاخی نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں پوری دنیا نے اس چیز پر بیان دینے شروع کر دیے ہیں، یعنی بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا۔ یعنی انڈیا کی جو ابھی اس وقت حالات ہیں وہ بہت ہی سنگین ہے، انڈیا کچھ بھی کہے۔ انڈیا نے ادھر یوکرین، جب روس کا مسئلہ بنا ہوا تھا
تو اس وقت بھی امریکہ نے بڑا زور لگایا کہ انڈیا کچھ بولے، یورپی ممالک نے بڑا زور لگایا مگر انڈیا خاموش رہا۔ تو اب انڈیا کے پاس کوئی چارہ نہیں بچا اس وقت کہ وہ پوری دنیا کے ساتھ بنا سکے۔ اور بس اتنی تھوڑی باتیں تھیں، میں نے آپ لوگوں تک پہنچائی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔